وہ جیسے مٹی کا برتن تھا یا پھر کانچ کی گڑیا، ایک ہی ضرب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کرچیوں کی صورت بکھری تھی۔ لالا جب سے آئی تھی زد بد کھو بیٹھی تھی۔ اماں اسے خود سے لگائے بیٹھی تھیں، خود سے جدا کرنے پر راضی ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ سبین، شاہویز، اقرا، حمزہ بار بار اسے پوچھتے، خریدنے کی کوشش کرتے اور وہ گمسم بس چپ چاپ ان سب کو دیکھے جاتی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر سبین کا دل کٹ جاتا، لیکن ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ کچھ بتانے پر راضی نہ ہوئی تھی، نہ بولنے پر۔ اس کی چپ کسی طور ٹوٹنے پر نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی اس منحوس کو سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں ایسی بھی کیا پٹی بندی ہے اس کے عشق کی تم سب کی آنکھوں پر کہ اس کے وجود پر لگی غلاظت تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ زرینہ بیگم تو اطلاع ملتے ہی گھر پہنچیں تو اس پر حملہ آور ہو گئیں کہ ابھی کچا چبا جائیں گی۔ اس وقت بھی شاہویز نے لالا کو ان سے چھڑوا لیا اور اب ان سب کو یوں اس کے آگے بچھتے دیکھ کر اس کے سینے کی جلن مزید بڑھنے لگی تھی۔ بس امی، ان کی زہر پیشانیوں پر حمزہ ضبط ہوتے ہوئے چلایا، حد ہوتی ہے کسی بات کی بھی۔ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، کم از کم اتنا ہی خیال کر لیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے یہی تو افسوس ہے، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی۔ میرے اتنے شریف بھائی کے منہ پر کالک مل دی اس نے، ان کے کفن تک کو داغدار کر دیا اس منحوس نے۔ وہ بیان کرنے لگی تھی، شاہویز کمرے کی دہلیز پر کھڑا بے بسی سے بت بنی لالا کو دیکھتا رہا۔ مضبوط سی وہ لڑکی کس طرح بکھر سی گئی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سب کچھ سمجھ سکتا تھا، لیکن کیوں ہوا؟ کیا وہ خود گئی تھی یا پھر کون ایسا تھا جو اسے نقصان دے سکتا تھا؟ اس کا جواب صرف لالا دے سکتی تھی، اور اس کے لب تو یوں سلے تھے جیسے کبھی وہ بولی ہی نہ ہو۔ ڈور بیل کی تیز آواز پر وہ چونکا، پھر تیزی سے سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ اس نے گیٹ کھولا، سامنے آقا کھڑا تھا۔ اقرا کو بلا دو، مجھے اقرا سے بات کرنی ہے۔ اس نے سوچا تھا وہ کسی کام سے حمزہ کے پیچھے آیا ہوگا، لیکن اس کے منہ سے اقرا کا نام سن کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہویز کی آواز میں خود بخود غصہ امڑ آیا تھا۔ باہر آتے ہی حمزہ نے اس کی آواز سن کر ان کی طرف پیش قدمی کی۔ بدتمیزی؟ تم ایک منٹ کے لیے اقرا سے میری بات تو کروا دو۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ پتہ چل جائے گا۔ وہ شانے اچکاتے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس بار ذرا آگے کو آنے والا حمزہ تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اقرا کا نام لینے کی؟ حمزہ کی پیشانی پر سبز لکیریں تن سی گئی تھیں۔ اندر سے زرینہ کے تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بدذات کی وجہ سے اب گھر کے لڑکوں کی جان بھی خطرے میں رہے گی۔ ہائے کہاں چپ بیٹھیں گے میرے حمزہ اور شاہویز؟ یہ دشمنی تو نسلوں تک چلتی ہے۔ اب دیکھو ذرا جا کر کس کے ساتھ بحث کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ شاید اسی طرف آ رہی تھیں۔ حمزہ خون آلود نظروں سے آغا کو گھور رہا تھا۔ یار پلیز پہلے اقرا کو بلا دو، پھر چاہے سارا دن مجھے دروازے پر کھڑے رکھنا، بہت ضروری کام ہے مجھے اقرا سے۔ باہر کی طرف آتی زرینہ آغا کی آواز پہچان کر جھٹکے سے رکیں۔ دل کسی انہونی کے خدشے سے دھڑک اٹھا تھا۔ کیوں بلائیں اقرا کو؟ کیا کام ہے تمہیں اقرا سے؟ شاہویز حمزہ کو پیچھے ہٹاتا خود آغا کے سامنے آیا اور قدرے نرم لہجے میں بولا، کیونکہ یہ میرے شوہر ہیں شاہویز بھائی۔ اماں کے پیچھے کھڑی اقرا نے پورے اعتماد سے کہا تھا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس دن اس وقت ان میں سے کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آغا کے لبوں پر البتہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ جس دن لالا آپی غائب ہوئی تھیں اس دن ہم نے بھی نکاح کر لیا تھا۔ میں آغا کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ کہا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ تھی۔ حمزہ کے ہاتھ پہلوؤں میں آ گرے تھے۔ زرینہ یوں ساکت کھڑی تھی جیسے کسی نے کھڑے کھڑے ان کی روح نکال لی تھی۔ بہت رہ لیا اقرا یہاں، یا اپنے گھر جاؤ گی یا میرے ساتھ چلو۔ ویسے بھی رقیبوں کا کیا بھروسہ؟ وہ شاہویز کو دیکھتے ہوئے اقرا سے مخاطب ہوا۔ پھر تمہاری اماں جان کے ارادے تو ویسے بھی خطرناک ہیں۔ تم جاؤ، ہم شام گھر چلے جائیں گے۔ اقرا نے وفاشور بیوی کی طرح اسے تسلی دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام تک انتظار کروں گا۔ وہ مڑنے لگا۔ سنو، حمزہ کی آواز پر وہ رکا تھا، اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اقرا جاؤ، چادر لے کر آؤ، اس نے اچانک فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاہویز جہاں حیران ہوا تھا، زرینہ کی بے جان ہوتے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی تھیں۔ ایسے کیسے حمزہ؟ وہ بمشکل بول پائی تھیں۔ بیوی ہے وہ اس کی امی، ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ انہیں اپنی آواز پر پرائی پرائی لگی تھی۔ یہ تو آپ کو لالا کے وقت بھی سوچنا چاہیے تھا امی۔ اب تو لوگ وہی کہیں گے جو کبھی آپ کہتی تھیں۔ وقت کتنے بدصورت انداز میں سب کچھ لوٹاتا ہے نا امی۔ طنزیہ نظروں سے ماں کو دیکھتا وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ زرینہ اس بار کچھ نہ بول پائیں۔ آغا منتظر کھڑا تھا اور زرینہ اس بار سبین کی طرح غرور سے نہ کہہ پائی تھیں کہ میری اقرا نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہو شیرو؟ بات اتنی بڑی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں یقین کر سکتے تھے۔
لیکن خبر دینے والا شیرو تھا جو آج تک خبر لانے میں ہمیشہ سچا رہا تھا۔ پکی خبر ہے خان اپنے بندے کو ان کے شہر والے فارم ہاؤس میں رکھوا دیا تھا۔ اسی نے ساری معلومات دی ہیں۔ میں نے لڑکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل کر لی ہیں خان، وہ معدل لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا، واقعی خبر پکی تھی۔ الیکشن کے دن ہے خان، خبر اتنی بڑی ہے کہ چاروں شانے چت کرے گا سہراب علی خان کو۔ ایسی چوٹ تو ساری عمر اسے نہ پڑی ہوگی، بس کسی طرح اس لڑکی کے گھر والے مان جائیں، اتنا اچھا وکیل کریں گے کہ سہراب بچ نہ سکے گا، نہ اس کا بیٹا ضیاء۔ سیاست میں تو یہ خاندان ختم ہی ہو جائے گا، اور اس کا نام و نشان بھی۔ یہ تو واقعی پتے کی بات ہاتھ لگی ہے۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے۔ سارے بدلے ایک ساتھ چکانے کا وقت، ایک ایک حساب دینا پڑے گا سہراب علی خان کو، وہ تنفر سے کہہ کر ہنسنے لگے تھے۔ شیرو نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ آفتاب علی خان نے زندگی کی ہر آسائش ان ماں بیٹے کے آگے ڈھیر کر دی تھی۔ وہ اس خاندان کے محسن تھے، اور آفتاب علی خان کا خاندان جانتا تھا کہ محسنوں کی قدر کس طرح کی جاتی ہے۔ ہر طرح کی سہولت کے باوجود بھی اسفندیار کی بیوہ غم نہیں سہ پا رہی تھیں، اور روز بروز ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ سہراب علی خان البتہ اس مملکت مختصر میں آ کر بے حد خوش تھا۔ یہاں آ کر اسے جو مقام دیا گیا تھا، اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ آفتاب ولی خان کے اکلوتے جانشین دریاب ولی خان کی برابری کرنے لگا تھا۔ آفتاب ولی خان نے اسے بیٹا کہا تھا۔ اس صحت مند خوبصورت بچے کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ چونکہ یہی خاندان اسے اس کے باپ کی دوری کا باعث بنا تھا، سو اس کی ہر چیز پر اس کا برابر کا حق تھا۔ آفتاب ولی خان جب بھی بیٹھک پر جاتے ہمیشہ دریاب ولی خان کو ساتھ رکھتے، تاکہ چھوٹی سی عمر میں ہی اسے سرداری کی اونچنی سمجھ آ سکے۔ اسفندیار کی موت کے بعد ہر وقت کھیل کود میں وقت برباد کرنے والا سہراب علی خان بھی دریاب کی طرح ہی کلف لگے کپڑے پہن کر ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کبھی کبھی اس کی پھرتی آفتاب علی خان کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں عجیب سی ذہانت چمکتی تھی۔ مجھے تو اس بچے کی آنکھوں سے بہت خوف آتا ہے، آپ کو اسے دریاب کے اتنا قریب نہیں رکھنا چاہیے، دریاب کی ماں اکثر خوفزدہ ہو کر ان سے کہہ دیتی تھیں، تو وہ بھی مسکرا دیتے۔ او پاگل، دریاب کی طرح ہی تو ہے، معصوم سا بچہ ہے، اس سے بھی تو تمہیں خوف آ رہا ہے، وہ انہیں تسلی دیتے۔ یاد رکھو، خدا محسنوں کو بھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بھولی بھالی اماں فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے استغفار کا ورد شروع کر دیتی۔ اور پھر بیٹھک میں بھی وہ آفتاب علی خان کو اکثر حیران کر دیا کرتا تھا۔ دریاب کی نسبت وہ زیادہ دلچسپی لیتا تھا ان معاملات میں، زمینداری، بدیداری، یعنی وہ دشمنی جو نسلوں در نسلوں، قتل در قتل چلتی ہے، کے معاملات میں۔ خاص طور پر آفتاب علی خان نے بھی یہ دیکھا تھا کہ عام بچوں کی طرح وہ صرف سب کچھ جذب نہیں کرتا تھا، بلکہ اس اعتماد سے رائے بھی دیتا تھا جیسے ان کا اصل جانشین وہی ہو، دریاب نہیں۔ صرف چند دنوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچہ اپنی عمر سے کئی سال آگے کا سوچتا ہے، شدت پسند تھا، بدیداری کے معاملات میں نہ صرف غیر ضروری دلچسپی لیتا، بلکہ حیران کن طور پر بدلے لیے جانے کے حق میں بھی بات کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا معافی یا صلح سے متاثرین کے دکھ کا ازالہ ناممکن تھا۔ اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ آفتاب علی خان جیسے یہ ماننے لگے تھے، وہ اسفندیار علی خان ان کے سگے چچا زاد کا بیٹا ضرور تھا، لیکن واقعی اس میں کچھ غلط تھا۔ وہ اکثر اسے سمجھاتے بھی، لیکن وہ انہیں یوں دلائل دیتا کہ بالآخر انہیں ہی خاموشی اختیار کرنا پڑتی۔ آفتاب علی خان نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سہراب دریاب سے مرعوب ضرور رہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ بہت دھیمے تھے۔ حویلی کے ملازموں میں وہ صرف انہی بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا جو حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ ان کی شرارت سے نہ انسان محفوظ رہتے تھے نہ حیوان۔ دریاب جس قدر سلجھی ہوئی اور سمجھدار شخصیت کا مالک تھا، سہراب اسی قدر جلد باز اور منفی سوچ رکھتا تھا۔ وہ اب بیوی کی بات کو سوچنے لگے تھے۔ ایک شام ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو واقعی اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے بائیں باغ کی طرف آئے تھے، جب انار کے گھنے درخت کے نیچے انہوں نے ماں بیٹے کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بلا ارادہ ہی رک گئے تھے۔ امی، بیٹھک میں سب آدمی سادہ سفید پگڑی پہنتے ہیں، اور آفتاب بابا اتنی اونچی چمکدار پگڑی کیوں؟ وہ ماں سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے معصومیت بھرے سوال پر وہ مسکرا دیے تھے۔ کیونکہ وہ سردار ہے نا، اور سردار کی پگڑی ہمیشہ اونچی ہوتی ہے تاکہ اس علاقے کے سردار کی پہچان ہو سکے۔ اچھا، وہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ مورے بابا کے بعد یہ پگڑی کون پہنے گا؟ وہ مڑنے لگے تھے جب اس کا سوال سن کر رک گئے تھے۔ ظاہر ہے دریاب بابا۔
نحیف سی ماں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا خوبصورت چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ شام کے مدر اجالے میں اس کی گہری سبز آنکھیں لہو رنگ سی ہو گئی تھیں۔ اور میں مورے؟ سوال بالکل اچانک تھا۔ تم دریاب کا دایاں ہاتھ بنو گے نا سہراب، اپنے بابا کی طرح، جس طرح وہ آفتاب لالا کے ساتھ رہتے تھے۔ نہیں مورے، مجھے بابا کی طرح نہیں بننا، مجھے آفتاب بابا کی طرح بننا ہے، اونچی پگڑی والا سردار خان۔ سہراب، ایسا نہیں بولتے بچے۔ انہوں نے حیرت سے بچے کو خود میں سمو لیا تھا اور وہاں سے بنا آہٹ کیے واپس پلٹے۔ آفتاب علی خان نے پہلی بار سوچا تھا وہ واقعی اس بچے کو پہچاننے میں غلطی کر گئے تھے۔ انہیں وہ رات اچھی طرح یاد تھی جب اماں جی نے انہیں بتایا تھا اس بچے کی آنکھیں اس کا اندر کھول دیتی ہیں آفتاب خان، اس کی تیز روشن آنکھوں سے اس کا من جھانکتا ہے۔ وہ بچہ نہیں ہے، بلا کا شیطان ہے۔ یاد رکھنا خان، تاریکی صرف رات کی ہی نہیں ہوتی، تاریکی دل کی بھی ہوتی ہے۔ کالی شالا، خوب اندھیرا۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہر اجالے کو نگل لیتا ہے، ویسے ہی من کا اندھیرا ہر نیکی، ہر احسان کو نگل جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دریاب کل کو اس کی وجہ سے مشکل میں پڑنے والا ہے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سنے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا ہے جب وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا تو سہراب کسی نہ کسی طرح دریاب کی پلیٹ سے ہر اچھی چیز اٹھا لیتا ہے، اور سیانوں کا قول ہے کہ دشمن اور دوست کا فرق کھانے کی میز پر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ نوالے اور بوٹی پر نظر رکھنے والا کبھی تیرا دوست نہیں بن سکتا۔ اس رات انہیں وہ ساری باتیں صفر لگی تھیں، لیکن اب انہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ اب سب کچھ سمیٹنا بہت مشکل تھا۔ سہراب علی خان اس حویلی میں جگہ بنا چکا تھا اور حویلی سے باہر کے لوگ بھی اب اسے ان کا بیٹا ماننے لگے تھے۔ بہرحال وہ سردار تھے اور سردار فیصلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہیں بھی اب جلد از جلد کچھ سوچنا تھا۔ وہ انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن جس شخص کے بارے میں وہ اطلاع لائے تھے اسے ان سے کسی تعارف کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت بغور انہیں اس طرح سن رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کے ہمدرد ہوں، غمگسار بہت پرانے دوست۔ سہراب علی خان وہ شیطان ہے جو کسی کو بھی نگل سکتا ہے، اور ایسا ہی اس کا بیٹا۔ تمہاری بہن اس کے فارم ہاؤس تک کیسے پہنچی یہ سب تم یا تمہاری بہن بتاؤ گے؟ ہم تمہیں صرف ان ظالموں تک رسائی دیں گے۔ ہماری این جی او نہ صرف تمہاری بہن کو بلکہ تمہاری ساری فیملی کو سپورٹ کرے گی۔ درپردہ مقدمہ اور اس کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے فیصلہ آنے کے بعد تمہاری ساری فیملی کو ہمارا خان کسی دوسرے ملک بھی شفٹ کروا دے۔ فی الحال تمہیں اپنی بہن کو اس پریس کانفرنس میں پیش کرنا ہوگا جس کا سارا انتظام ہم کریں گے۔ تمہیں صرف اپنا دکھ، اپنا میسج بیان کرنا ہے، باقی کا ہم پر چھوڑ دو۔ ہمارا مقصد اور تمہارا مقصد صرف ایک ہے، تمہاری بہن کے مجرم کی تباہی۔ اور ہمارا ساتھ دے کر تم اعلیٰ اسٹیٹس بھی حاصل کر سکتے ہو اور اعلیٰ شخصیات کی ہمدردی بھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، گن بردار آدمی نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ جب بھی فیصلہ کر لو اس نمبر پر رابطہ کر لینا۔ سہراب علی خان سے انتقام کی اس جنگ میں تم ہمارا ساتھ دو، ہمیں اچھا لگے گا۔ بورڈ کھڑا ہوا تھا اور دروازے کے سامنے سے گزرتی سبین کے قدم لوہے کے ہو گئے تھے۔ سہراب علی خان، خوف سے ان کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، جیسے انہوں نے جھٹ سے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اندر کون تھا انہیں غرض نہ تھی، لیکن وہ بات کس معاملے پر کر رہے تھے انہیں یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے لالا کے کمرے کی طرف آئیں۔ لالا بستر پر پڑی تھی، دروازے کی طرف اس کی پشت تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھیں۔ تبھی بمشکل کانپتی ٹانگوں سے اس کے قریب بیڈ پر اپنا وجود گرا سا لیا تھا۔ لالا نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی پلکیں اب بھی نم تھی، سبین کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ لالا، وہ بمشکل اسے پکارتے ہوئے بولیں۔ سہراب، لالا۔ لالا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے سوکھے خشک ہونٹ ذرا سا کپ کپائے تھے۔ وہ کتنے دنوں کی ٹوٹی پھوٹی خاموش سی لالا ایک دم ان کے گلے لگ کر وٹ وٹ کر رو دی تھی۔ سبین کے روتے بلکتے لرزتے وجود کو اسے سنبھالنے میں خود دقت کا سامنا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا لالا، میری بدنصیبی، میرے بخت کی سیاہی تجھے لوٹ ہی گئی میری بچی۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ مارے پہن کرتے ہوئے بولی۔ اماں گھبرائی سی شور کی آواز سن کر ان کی طرف آئی تھی اور ماں بیٹی کو اتنے عرصے بعد یوں ایک دوسرے سے لپٹ کر دیکھ کر جم سی گئیں۔ نہیں امی، میں تو ساری عمر آپ کو تانے مارتی رہی، آپ کو اپنا مجرم ٹھہراتی رہی، آپ کی نافرمانی کی ہی تو سزا ملی ہے مجھے امی، کہ خدا نے خود میری ذات اس شیطان کے سامنے لا کھڑی کر دی۔ وہ سسک سسک کر ماں کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ وہ مجسم شیطان میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا امی تو پہلی بار میرا دل کیا کاش وہ مجھے مار دے، میرا آپ سے سامنا ہی نہ ہو امی۔ میں آپ کو کیا کیا کہتی رہی، بد کردار، گھر سے بھاگی عورت، مجھے مار دیں امی ابھی اور اسی وقت میرا وجود توڑ پھوڑ ڈالیں۔ وہ ماں کے ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ لالا، سبین نے اسے زبردستی خود میں بھینچ لیا تھا۔ میں آپ کو
کبھی معاف نہیں کروں گی سوراب لالا، میرا خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ لالا ان کی گود میں سر چھپائے الگ سے سک رہی تھی۔ ماں نے آگے بڑھ کر سبین کا سر خود سے لگا لیا تھا۔ اب وہ بھی خوش قسمت تھے، دعا ان کے ساتھ تھی۔ آئینہ ٹوٹنے کا شور بے حد زیادہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ گلاس ونڈو کے سامنے ضیاء کھڑا تھا۔ گلاس مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ کتنے آئینے توڑو گے خان؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آ کر بولی۔ ضیاء نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر نظریں پھیر لیں، جس آئینے میں بھی اس کا عکس نظر آئے۔ بھاری تھکن سے چور لہجہ، باہر کے آئینے توڑنے سے دل پر جمے عکس کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں؟ وہ اداس لہجے میں بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں زمزمہ کیوں؟ وہ بالکل اچانک اس کی طرف مڑا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ جس سے میں شدید نفرت کرتا تھا، جو اتنے سالوں سے میرے باجی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، مجھے ان کے لیے اب اتنا درد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ نفرت پر کچھ اور غالب کیوں آنے لگا ہے؟ کیوں اس کے نرم ہاتھ، معصوم لب مجھے سونے نہیں دیتے؟ ضیاء علی خان اس قدر ازرا تو نہیں تھا۔ وہ تو ارادوں کا پکا تھا، کھیل کھیلتا تھا، جیت جاتا تھا، یوں کبھی محسور نہ ہوتا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیوں میری نفرت کمزور پڑنے لگی ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زمزمہ کچھ دیر خاموشی سے اس کی خوبصورت گہری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ہر وقت کھلا رہنے والا چہرہ کس قدر مرجھانے لگا تھا۔ بڑی شیب اور کندھوں کو چھوتے الجھے بال، اس کا حلیہ کس قدر رف ہو رہا تھا۔ مرد ہونے کے باوجود وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا، خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تو لالا، اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اسے تعصب گھیرنے لگا۔ میں نے تو سمجھایا تھا آپ کو خان، آپ اس سے نفرت نہیں محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک ادا پر تحریر ہوتا تھا، آپ کے ایک ایک نقش میں اس کا عکس جگمگاتا تھا۔ آپ تو خود ہی نظریں چراتے رہے خان۔ وہ تعصب سے اس مضبوط مرد کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بالکل اجڑ چکا تھا۔ کتنی دیر کر دی نا خان آپ نے، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کتنا مان تھا آپ کو اپنے کردار پر، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو انگلی نہیں لگا سکتا اس عمارت میں، اور آپ نے خود ہی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، دل میں درد سا جاگا تھا۔ ضیاء اسے بھی تو عزیز تھا، اور اس کے لیے تو وہ فرشتوں جیسا تھا۔ کاش آپ سوراب علی خان کے بیٹے نہ ہوتے خان، اس نے سرگوشی میں کہا تھا، لیکن ضیاء نے واضح سن لیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ کہا تھا میں نے خان، وہ واپس سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لفظوں کی شرارت ہے، سمجھ کر کچھ بھی لکھنا تم۔ محبت لفظ ہے لیکن یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے اوپر چلی جا رہی تھی، اور ضیاء وہیں بکھری کرچیوں کو تکتا صوفے پر ڈھہسا گیا۔ اس کی بات پر نہ صرف لالا بلکہ اماں اور سبین بھی شاکڈ رہ گئی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاویز؟ اماں نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نانو، وہ ان کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آرام سے بولا تھا۔ ایک حادثہ ہو چکا ہے، ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس وڈیرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن خود تو کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ لالا کا دل درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ سارے ملک کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہر طرح کے فنڈز ملیں گے، ملک کی ساری بڑی NGOs سپورٹ کریں گی ہمیں، اور اس طرح ہم اس سردار کو بھی سبق سکھا دیں گے۔ بس ایک لفظ اور مت بولنا شاویز۔ سبین ضبط نہ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو نانو نے چیختے ہوئے شاویز کو مزید بولنے سے منع کیا تھا۔ ابھی بات اتنی نہیں پھیلی، تم اسے ساری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو؟ بات پھیلتے کون سی دیر لگتی ہے نانو؟ پھر جو ہونا تھا ہو چکا۔ لالا کی پاک دامنی واپس نہیں آ سکتی، تو کیا برا ہے کہ گناہ گار کو نقصان اور ہم اس موقع پر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں؟ شاہویز، نانو نے اٹھ کر اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ حیرت سے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھے گیا۔ میں نے سوچا تھا سبین کی تربیت نے تم سے وہ ساری غلاظت نکال لی ہوگی جو تمہارے باپ کے خون کے ذریعے تم میں شامل ہوئی تھی۔ نانو غصے سے کانپنے لگی تھیں۔ ان کا کمزور ضعیف وجود ہلکورے لینے لگا تھا۔ لالا کے آنسو متواتر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے، ارسی کرسی کندھا پریتی ٹرسی، جو بھی ہو دیوار بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی بنیاد ہو تو ٹیڑھی دیوار، سیدھی بنیاد ہو تو سیدھی دیوار۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم باپ سے الگ نکلو گے نانو؟ وہ دکھ سے انہیں دیکھے گیا، جیسے وہ اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں۔ میں تو ہم سب کا بھلا چاہتا ہوں، آپ خود سوچیں لالا، اور ہماری کیا عزت رہی ہے اس طرح کم از کم۔ کیا اس طرح باقی بچی عزت کا بھی تم جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے وجود کی طرح ان کی آواز بھی کپکپا رہی تھی۔ لالا لالا تم تو سمجھو۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی لالا کے قریب آیا۔ ہم چند دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ لالا نے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں لہو رنگ تھیں، شکوہ، شکایت، بے حسی، لاچاری، کتنے ہی رنگ اس وقت اس کی آنکھوں میں بیک وقت پڑھے جا سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں شاویز، اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس کا لہجہ بھی نم تھا۔ میں ریپ وکٹم ہوں، ساری عمر اپنی ماں کے کردار کی دھجیاں بکھیرنے والی،
ساری عمر اپنے بلند کردار کی باتیں کرتی رہی، دعویٰ کرتی رہی کہ میں دکھاؤں گی کیسے عورت خود کو بلند رکھ سکتی ہے، اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے تھے جیسے سب کچھ لٹا چکی ہو، وہ خالی ہاتھ ہو، تہی دامن۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میری ماں کو دی گئی، میری ہر گالی، ہر سخت لفظ، ہر کڑوے بول کا حساب ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اسی دنیا میں حساب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے قدرت کی یہ سزا منظور ہے، ساری عمر امی کو دینے والے تانے اب میں چپ کر کے سہ لوں گی، لیکن اس نے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر گیلا ہوتا چہرہ صاف کیا تھا۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، عزت ذلت سب صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں، میں گناہ گار نہیں، میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب بھی وہی کرے گا، میرا پردہ بھی وہی رکھے گا، لیکن میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا تماشا ہرگز نہیں بناؤں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، شاویز لب کاٹتا رہ گیا۔ نانو نے اٹھ کر سسکتی لالا کو سینے سے لگا لیا تھا، اور گہری سبز آنکھوں والے اس بچے نے، سوراب علی خان نے، نہ جانے کیسے ماں کے شانے پر سرکتے ہوئے آفتاب علی خان کو وہاں سے پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ ان کے قدموں کی سستی سے وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ اس کی اور مورے کی باتیں سن چکے تھے، اور اسے امید تھی کہ وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ سنائیں گے۔ بہرحال وہ مطمئن تھا۔ آفتاب علی خان احسان فراموشوں میں سے ہرگز نہیں تھے، وہ بھی اسی لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرتے، اور واقعی انہوں نے ان کے بابا کی قربانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک قریبی قصبے کی ساری زمین نہ صرف سہراب علی خان کے نام کر دی تھی، بلکہ وہاں موجود گھر بھی ان کو دے دیا تھا، اور ان کی رہائش کا سارا بندوبست بھی وہیں کر دیا تھا۔ میرے خیال میں بی بی اس طرح سوراب اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے گا، اور آپ بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ انہوں نے سارے انتظامات کرنے کے بعد سوراب کی ماں سے کہا، ملازمائیں بھی آپ کے ساتھ جائیں گی، اور دوسرے ملازم بھی ہر وقت سوراب کے ساتھ رہیں گے جب تک سوراب میٹرک نہیں کر لیتا۔ اس کے سارے تعلیمی اخراجات بھی میں خود اٹھاؤں گا، آگے پڑھے گا تو اس کی ذمہ داری بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ اسفندیار کی بیگم تو تشکر کے آنسو لیے اس گھر سے رخصت ہوئی تھیں، لیکن وہ زہریلی آنکھوں والا لڑکپن کی حدیں چھوڑتا لڑکا سخت ناراض تھا۔ آفتاب بابا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس بار اس نے صرف خود سے شکایت کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے صرف خود سے شکایت کی تھی، ورنہ وہ نہ صرف ڈائری میں لکھتا بلکہ اماں سے بھی ضرور بات کرتا۔ اس دن کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، سوراب علی خان کی بات صرف اس تک ہی محدود رہے گی۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کا ساتھ دیا تھا۔ صرف 1 مہینے بعد ہی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جانور نہ ہو سکیں، اور سہراب کی عورت آفتاب علی خان کو دے گئیں۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اس پر آفتاب علی خان نے ذرا بھی نہ سوچا تھا، اور سہراب علی خان کو گھر لے آئے تھے۔ آج کے بعد میرے 2 بیٹے ہیں، زریاب اور سہراب، کوئی ان میں فرق نہ رکھے، اور یہ دونوں میری ہر چیز کے مشترکہ وارث ہوں گے۔ شام کو بچوں کے درمیان بیٹھے انہوں نے سب کو سمجھایا تھا، اور وہ سب آفتاب علی خان کے بچے تھے، فوراً سمجھ گئے تھے۔ سب سے بڑے زریاب نے فوراً اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سہراب علی خان اس گھر کا بیٹا تھا۔ زریاب سب سے بڑے تھے، سبین سب سے چھوٹی، اور ان سے بڑی نگین، اور وہ سبھی بہن بھائی سہراب کی صورت بھائی مل جانے پر بے حد خوش تھے۔ وقت نے اڑان بھری تھی، زریاب اور سہراب کی شادیاں ہو گئیں۔ زریاب علی خان کا بیٹا ہوا، ساری حویلی میں خوشیاں دوڑ گئیں، ساری رات جشن کا سما رہا، شادیانے بجتے رہے، دور دور سے لوگ مبارکباد کے لیے آتے رہے، اور سہراب علی خان اس دن سارا وقت اندر ہی اندر بل کھاتے رہے۔ آفتاب علی خان اس قدر خوش تھے کہ اپنی حدود کے آخری 2 قصبے زریاب کی بیوی جنت بی بی کے نام کر دیے تھے۔ کان کھول کر سن لو، مجھے بھی صرف بیٹا چاہیے۔ اس رات سونے سے پہلے انہوں نے بیوی صنوبر کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ دھک سے رہ گئیں۔ یہ روپ سہراب علی خان کا انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ اس ساری رات کو سو نہ سکی تھیں، اور صرف 3 ماہ بعد خوبصورت سی اوزگل ان کی گود میں آئی تھی۔ آفتاب علی خان اسی قدر خوش تھے جس قدر اپنے پوتے کی پیدائش پر۔ انہوں نے روایت برقرار رکھتے ہوئے حویلی کی پہلی بچی کے نام بھی اپنی اتنی زمین کر دی تھی جتنی پہلے سپوت کو کی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا داجی، صنوبر نے شام کو ان کے کمرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وارث تو ان کا پوتا ہی ہوگا نا، تم نے تو بچی پیدا کر لی۔ خان، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کمزور لوگ یہی کہہ کر ہار مان لیتے ہیں، لیکن میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، انہوں نے تکبر سے کہا تھا۔ صنوبر دل تھام کر رہ گئیں، اور اسے ہٹاؤ میرے سامنے سے، دور سلایا کرو، انہوں نے ساتھ لیٹی اوزگل کو نفرت سے تکتے ہوئے تنفر سے کہا۔ صنوبر نے فوراً ننھی سی جان کو اٹھا کر گود میں بھر لیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاویز، اس نے بہرحال سے اپنا فیصلہ شیئر کیا تھا۔ وہ تو بھڑک ہی اٹھا تھا، لڑکیوں سے متعلق ویسے بھی سارے معاملات کس قدر نازک ہوتے ہیں، اور تم خود اس حادثے کی تشہیر کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال کے لہجے میں دکھ تھا۔
हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सारा मामला छुपा हुआ है? फिलहाल तो वाकई ऐसा है। और जिस कदर पर्दा रहता है रहने दो शावेज। अपने घर की इज्जत यूं कौन उछालता है यार। उसे वाकई समझ नहीं आ रही थी शावेज जैसा लड़का इस कदर रजील सोच कैसे रख सकता है। तासुब के साथ गुस्सा सा भर रहा था उसके दिल में। आजकल हर चीज़ कैश करने का दौर है। अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम पीछे क्यों रहें। फॉर गॉड सेक शावेज, फिर तुम बताओ मैं क्या करूं। लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो मैं वैसे भी नहीं रहा। सिर्फ खुदा पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा यार। उसके शाने पर हाथ रखते हुए बरियाल ने उसे तसल्ली दी थी। वो लब कुचल गया था। उससे वाकई शावेज की सोच पर अफसोस हुआ था। वो अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए इस कदर भी गिर सकता था कि अपनी ही बहन से उसके साथ पेश आने वाले हादसे से भी फ़ायदे का सोच सकता था। खुद उसने दीदे तक से ये बात छुपाई थी, बल्कि बार बार शावेज को भी यही तलकीन करता रहा था। जिस कदर लाला को वो जानता था, वो अच्छी सुलझी हुई लड़की थी, काम से काम रखने वाली, बावकार सी शख्सियत की मालिक। उसे यकीन था वो हरगिज़ कोई गलत कदम नहीं उठा सकती थी। और अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका था, उसे किसी अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद ने रोल कर रख दिया था, तो बरियाल के दिल में उसके लिए हमदर्दी ही हमदर्दी थी। उसे इस प्यारी सी लड़की के लिए सच में अफसोस महसूस हुआ था। वो खुद कितने ही दिन डिस्टर्ब रहा था। अमन ने बहरहाल इस सूरत हाल में उसका सारा काम बखूबी संभाला था। और अब शावेज की सोच जानकर वो मजीद तासुब में घिर गया था। एक तो तबाह हाल लड़की, ऊपर से घर वालों का ये प्रेशर। उसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। वो लाख खुद को काम में मसरूफ रखता, वो सादा सी मासूमियत लिए लड़की उसके हवासों पर सवार रहती। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। बेबसी से वो सिर्फ सोच कर रह जाता। और कभी कभी कुदरत हमारी किस्मत में वही लिख देती है जैसा हम सोचते हैं। शायद बारियाल के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उसे खबर ना थी। वो तो थी ही बेअकल। तुम ही अकल कर लेते हमजा। जरीना तो सुबह शाम का चैन खो बैठी थी। कितने अरमान थे उनके दिल में इकरा की शादी के, कितने ही सूट उन्होंने बनवा रखे थे। हमजा के गुस्से ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। ठीक है, गलती हो गई उससे, हम सुधार भी तो सकते हैं, वो नम लहजे में बोली। जैसे लाला से गलती हुई है, हमजा ने जख्मी लहजे में कहा। सुधार सकती हैं उसकी गलती। मैं अब भी उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज़ में तंज उभरा था। नाम न लेना उस मनहूस का, मेरी इकरा को भी उसी ने शायद दी है। सदा का तनफ़ुर फिर से लहजे में भर गया था। काश कभी दूसरों की बेटियों की इज्जत की होती आपने, तो आपकी और हमारी इज्जत यूँ ख़राब ना होती। इज्जत हमारी ख़राब हुई है या उस लाला ने की है? मलिया मेट सारे ख़ानदान की इज्जत। मेरी इकरा की तो जूती के बराबर भी नहीं है वो। हमजा तासुब से उन्हें देखे क्या। आगा जैसे लड़के के लिए वो हम सबके मुंह पर थूक कर चली गई है अम्मी। किस बात का गरूर है फिर भी आपको। लब काटते हुए तनफ़ुर से कहता वो बाहर चला गया था। जरीना बुड़बुड़ाते हुए दोबारा बैन करने लगी। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन वो भी बेहद बहादुर थी, संभलने लगी थी। पहले जैसी तो वो नहीं रही थी, लेकिन बहरहाल वो कमज़ोर भी नहीं थी। उसे खुद को बावर करवाना था जो कुछ भी हुआ था वो उसे भुला सकती थी, या कम अज़ कम भूलने की कोशिश तो कर ही सकती थी। लेकिन फिर भी अंदर की टूट फूट इस कदर ज़्यादा थी कि बार बार उसकी पलकें नम हो जाती। बार बार दिल में खलिश सी जागती, काश वो माँ की बात मान लेती और कभी यूनिवर्सिटी ना जाती। काश ज़िया कभी यूनिवर्सिटी ना आता, या वो ही उसे देखते ही पहचान लेती, उसकी आंखों के रंग समझकर भी इग्नोर ना करती। या जिस दिन उसके और जा के हवाले से बात शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी में, काश वो उसी रोज़ यूनिवर्सिटी छोड़ देती। लेकिन काश कहाँ पूरा होता है। काश का तो मतलब ही ऐसी हसरत है जो इंसान के साथ ही दम तोड़ती है। उसे भी शायद अब अपने आखिरी दम का इंतज़ार करना था। निम्रा को पता चला उसकी वापसी का तो वो उसी वक्त उससे मिलने चली आई थी। लाला उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को मजबूत भी कर रही थी। उसे खुद को नॉर्मल रखना था। तुम ठीक हो ना लाला? काफ़ी देर की खामोशी के बाद इमरान ने धीमी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल, वो मस्नूई मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोली थी। नज़रें अलबत्ता हनूज झुकी थीं। लाला इतनी कमज़ोर नहीं कि ज़िया के ज़रा से फ्लर्ट से दिल हार कर बैठ जाए, लेकिन फिर भी मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती हूँ। वो पाँव के अंगूठे से कारपेट का दूसरा सिरा दबाते हुए बोली। मुझे सच में हैरत है लाला, तुम जैसी लड़की जो माँ को भी हर वक्त अपने लिए ताना कहा करती थी, ये कदम कैसे उठा सकती है। निम्रा के लहजे में तंजिया काट थी। लाला की बाएं आंख से एक आंसू लड़का उसके दुपट्टे में जज्ब हो गया। मैं भी खुद को ऐसा ही समझती थी निम्रा, लेकिन कि दिल है ना, ये कभी कभी हमें यूं ही बेख्तियार कर देता है। मुझे भी खबर ना हुई कब मैंने ज़िया का हाथ थाम लिया। झूठ बोलते हुए उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने जख्म छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर कितने आराम से ले रही थी। हालांकि दिल कर रहा था चीख चीख कर निम्रा को ज़िया की हकीकत बताए, जो उसे हमेशा अच्छा समझती थी, लेकिन वो ये नहीं कर सकती थी। सबीन ने ही तो उसे समझाया था।
سارے پردے عورت کی زبان چاک کرتی ہے۔ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھنا لالا، اللہ پردہ رکھنے والا ہے، وہ ہماری بھی عزت رکھے گا۔ اور اس بار اسے ماں سے کوئی گلہ نہ تھا، اس نے ان کی بات رکھ لی تھی۔ نمرا جیسی دوست کو بھی اپنے لٹنے کا وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وقت پر جا کی اصلیت پتہ چل گئی اور میں نے اپنی راہیں جدا کر لیں، ورنہ واپسی کے سارے راستے بند ملتے۔ اس کے طویل جواب پر نمرا کافی دیر خاموشی سے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھتی رہی۔ یونیورسٹی کب تک جوائن کرو گی؟ کافی دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، ویسے بھی فائنل ہونے والے ہیں، اب شاید ایگزامز میں ہی اپیئر ہوں۔ اس نے پیر سے کارپیٹ کو ریتنے کا عمل جاری رکھا تھا۔ اللہ بلیس یو لالا، نمرا اٹھتے ہوئے بولی۔ آمین، وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ وہ جس قدر خود کو ڈھانپنا چاہ رہی تھی، شاویز نہ جانے کیوں اسی قدر اس کی چادر کھینچنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ انسان موسموں کی طرح بدلتے ہیں، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا تھا، واقعی ایسا ہی تھا۔ اس حادثے سے اسے یقین تھا کہ شاویز اس کی ڈھال بننے والا تھا۔ اگر کوئی اسے کچھ کہتا تو یقیناً وہ اس کا منہ نوچ لے گا، لیکن یہاں الٹ ہوا تھا۔ بات اتنی نہیں اچھلی تھی جتنی وہ اچھالنا چاہ رہا تھا۔ اس کمزور لڑکی کا دل کئی بار ٹکڑوں میں بٹ جاتا اور وہ دوبارہ زخم ہونے کے لیے دل کو پھر سے تیار کر لیتی۔ ماں سے کی گئی زیادتی کا خسارہ شاید اسے یوں ہی ساری عمر بھرنا تھا۔ اگر تمہارے چھوٹے سے عمل سے ہم سب کی تقدیر سنور جاتی ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے لالا؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لالا کو زبردستی گھسیٹ کر ان اخباری نمائندوں کے سامنے لے جاتا جو ضیاء کی مخالف پارٹی بھیجنے پر ضد تھی۔ وہ لالا کو صرف ایک بار پریس کے سامنے لانے اور ضیاء کے خلاف بیان دینے کی کتنی ہی پرکشش پیشکش کر چکے تھے، اور شاویز جانتا تھا ایک مرتبہ لالا میڈیا پر آ جاتی تو ملک کی بڑی بڑی شخصیات اور NGOs ان تک پہنچنے میں دیر نہ لگاتی۔ لالا کچھ دیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں پھیر لی۔ میری زندہ لاش پر تمہاری کامیاب زندگی کی بنیاد کس طرح کھڑی ہو سکتی ہے شاویز؟ خدارا مجھے اور ذلیل نہ کرو۔ ذلیل؟ اس نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ شاویز نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دوبارہ یوں گرائے جیسے اسے لالا کی سوچ پر شدید تعصب ہوا ہو۔ تمہیں اس لفظ کے معنی پتہ ہیں؟ حیرت ہے؟ اس کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ لالا کے دل میں درد سا جاگا، وہ اٹھ کر اس کے پہلو سے نکلنے لگی جب اچانک شاویز نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے آئی تھی۔ ہم سب کے منہ پر ذلت کی کالک مل کر تمہیں اپنی عزت دلت کا خیال آ رہا ہے، وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ لالا کڑا اٹھی۔ شاویز چھوڑو مجھے، وہ سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کل صبح وہ لوگ آئیں گے اور اس بار تمہیں ہر صورت ان کے سامنے آنا پڑے گا۔ اس نے لالا کے بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے سخت لہجے میں جیسے حکم دیا تھا۔ نہیں، تم جو چاہے کر لو شاویز، میں سرے بازار اپنا تماشا نہیں لگاؤں گی، لالا نے بھی مضبوط لہجے میں کہا۔ شاویز کچھ دیر خودسیلی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر بپھرے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ لالا اس کے انداز کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ بالکل اچانک ہی اس نے لالا کے لمبے بالوں کی چٹیا کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور انہی بالوں سے کھینچ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی، تبھی بری طرح فرش سے ٹکرائی۔ درد کی تیز لہر نے اس کی کمر چیر کر رکھ دی تھی۔ وہ سسکاری بھرتی دوہری ہوئی تھی۔ گالی، ہم سب کی عزت خاک میں ملا کر اب تجھے اپنی عزت یاد آ رہی ہے؟ غصے سے لال ہوتا وہ بری طرح اس کی پسلی میں لاتے برسانے لگا۔ درد سوا ہوتا جا رہا تھا، وہ پوری قوت سے چلانا چاہ رہی تھی لیکن آواز جیسے گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ادھر شاویز جیسے جنونی ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، آج لالا کو جان سے ہی مار دے۔ درد کی تیز لہر کمر سے پیٹ کو لپیٹ میں لے گئی۔ امی، لالا کے منہ سے کربناک آواز نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ بے جان ہو گئی تھی۔ سبین اور نانو بھاگ کر اندر آئیں، انہیں دیکھتے ہی شاویز پیر پٹکتا باہر نکلا تھا۔ نانو کے سخت الفاظ نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سرداروں کا ایک خاص تاثر بن گیا ہے، ظالم جابر، سب کو اپنے سے نیچے جاننے والے، خدا کی حدود کو پار کرنے والے۔ استغفار، سردار جب رخصت ہوتے ہیں تو لوگ خوش نہیں ہوتے اور ڈر جاتے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں اس دن اس لال حویلی کے باہر وہ طویل ہجوم زاروں کے تار رو رہا تھا۔ ہر طرف ہر کوئی خود کو یتیم کہہ رہا تھا۔ لال حویلی کے لال اینٹوں والے صحن میں بچھی دریوں پر بیٹھی عورتیں اپنے سر سے چھایا اٹھ جانے کا ماتم کر رہی تھیں، سب رو رہے تھے، نڈھال تھے۔ مضبوط جسم کا مالک زریاب بھی آج جیسے موم ہوا جاتا تھا، آنسو آنکھوں سے لڑیوں کی صورت روا تھے۔ رات اچانک آفتاب ولی خان کی طبیعت ذرا بگڑی اور چند لمحوں میں سب کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یوں اچانک اس طرح بھی وہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی مضبوط تھا تو وہ تھا سوراب علی خان۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر نہ جانے کیوں خبیث سی مسکراہٹ رقصاں تھی، کوئی ایک بھی اس کا نوٹس نہیں کر سکا تھا۔
सब सदमे से निढाल थे, लेकिन तीसरे दिन ही उसकी मुस्कुराहट दम तोड़ गई थी। जब मैयत के घर 3 दिन तक एक जगह दरी बिछाने को कहते हैं जहां लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं, कि तीसरे दिन कुलहानी के मौका पर जब वारिस की दस्तबरदारी का ऐलान हुआ और वारिस के इलाकाई उसूलों और खान की वसीयत के मुताबिक दोनों भाइयों का बराबर जायदाद और बड़े होने के नाते खान की बुलंद दस्तार ज़रिया वली खान को पहनाने का फैसला किया गया। इलाके के सब मौजूद लोगों ने ज़रियाब के बड़े भाई होने और इल्म और अमल में भी सौराब से 2 कदम आगे होने की बिना पर अगले सरदार के लिए ज़रियाब का इंतखाब किया, तो सौराब अली खान को गहरा धचका लगा। सिर्फ उम्र और तालीम की वजह से वो ज़रियाब से हार गया था और इसके सर पर बंधी वो बड़ी सी पगड़ी देखकर उसके सीने में आग सी जल उठी थी। ज़रियाब सबसे गले मिलता अपनी जिम्मेदारी बाबा की तरह एहसन तरीके से निभाने के वादे करता रहा, और उधर सौराब अली खान उसकी बर्बादी के वादे खुद से। सिर्फ एक कांटा बिछा था और ये कांटा निकालना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सरकारी अस्पताल के बोसीदा से बेड पर पड़ा वो कमज़ोर तर सा वजूद उस वक्त दवाओं के ज़ेरे असर दुनिया और माफिया से बेखबर था। उससे ज़रा फासले पर कुर्सी पर बैठी सबीन की नम आंखें उसके वजूद पर जमी थीं। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे धीरे धीरे उनका दम निकलता जा रहा था, और काश कि ये दम निकल ही जाता। कुछ तो तकलीफ कम होती, कुछ तो निजात का सामान होता, लेकिन वो जानती थी ज़िंदगी से फ़रार मुमकिन नहीं। जो है उसे कबूल करना पड़ता है, हर हाल में जीना पड़ता है। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी लकोदक सहरा में बरहना सर खड़ी हैं और कहीं पनाह नहीं है। जहन खाली था, मगर कानों में बार बार उस लेडी डॉक्टर के अल्फाज शोर मचा रहे थे जिसने दर से बेहाल लाला की मसीहाई की थी। मुझे हैरत से ज़्यादा दुख है, इस हालत में भी कोई अपनी बीवी को इस तरह मार सकता है। डॉक्टर की आवाज़ में सदमा था और सबीन उनके अल्फाज के मायने तलाशने में लगी थी। कौन सा शौहर, कौन सी हालत, किस हालत में? इंसान है या जानवर? मेरा दिल कर रहा है पर्चा करवा दूं इस रजील इंसान के खिलाफ। डॉक्टर सख्त गुस्से में थी। उसकी इस हरकत से माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता था। वैसे भी लड़की बहुत कमज़ोर है, ऐसे में अगर ज़रा सी ऊंच नीच होती तो ये भी अपनी जान गंवा सकती है। डॉक्टर बोले जा रही थी और सबीन को लग रहा था जैसे वो उबलता शीशा उसके कानों में डाल रही थी। दर्द बेइंतहा था। डॉक्टर के जाने के बाद वो यूं ही बेजान आंखों से लाला को तकती रही। इस हालत में कोई अपनी बीवी को इस तरह कैसे पीट सकता है? और तभी धुंधली आंखों के सामने कुछ मंजर वाज़े हुए थे। वो शावेज था जो लाला को बालों से पकड़ कर घसीट रहा था, और फिर उसने जोर की लात उसकी पसली में दे मारी थी। शाहवेज, शौहर, एक ख्याल सा उनके जहन में कूदा था। हाँ शाहवेज हमारी इज्जत रख लेगा, वो मुझे कभी ना नहीं करता। एकदम से सकून सा उसके दिल में सरायत करने लगा था। उन्होंने एक मुतमईन निगाह लाला के जर्द चेहरे पर डाली और तलसा मुस्कुरा दी। वो कदावर आईने के सामने खड़ा खुद पर गहरी नजरें जमाए क्लफलिंक्स बंद कर रहा था। मोबाइल की तेज आवाज़ पर उसके बुझे बुझे चेहरे पर जमी नागवारी सवा हुई थी। उसने अपना काम जारी रखते हुए एक उचटती सी निगाह सेलफोन पर डाली। निम्रा के जगमगाते नाम पर उसके हाथ एकदम से रुके थे। उसने निचला लब दांतों से गुजरते हुए फ़ोन उठाया और कुछ सोचते हुए यस का साइन प्रेस कर दिया। ज़िया, फौरन पूछा गया। वो बस हंकार भर गया। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी ज़िया। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा है आज। उसका तासुब उसके लहजे से वाज़ह हो रहा था। ज़िया ने दोबारा से नज़रें सामने आईने पर अपने अक्स पर जमा दी। कितने खूबसूरत थे ना तुम। तुम्हें देखते ही न जाने क्यों खुद ब खुद मैं ख्यालों ही ख्यालों में लाला को तुम्हारे साथ खड़ा कर देती थी। मुझे लगता था अगर तुम्हें कोई मुकम्मल कर सकता है तो वो सिर्फ लाला है, लेकिन वो कहते कहते रुकी। ज़िया वैसे ही खामोश खड़ा रहा। जब उसका हाथ थाम ही लिया था तो क्यों छोड़ दिया ज़िया? तुम तो हर तरह से मजबूत थे, फिर ऐसी कमज़ोरी क्यों दिखाई ज़िया? क्यों उसे ये राह दिखाकर खुद ही रास्ता बदल दिया? क्यों ज़िया, आखिर क्यों? तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, तुम्हारी वजह से अब लाला पेपर्स भी नहीं देगी। उसे फिर से अपना लो ज़िया, उसे माफ़ी मांग लो, उसे कह दो तुम मजाक कर रहे थे। कुछ भी कह दो, मगर इसे यूं रद्द ना करो। देखो लाला बहुत मासूम है ज़िया। वो बोलती जा रही थी और वो बस खामोशी से सुनता जा रहा था। लाला ने शायद उससे हकीकत छुपाई थी, तभी वो अब भी उससे इज्जत से बात कर रही थी, वरना तो शायद उसे वो गालियां देती कि उसके पास आकर उसका गिरबान भी चाक कर देती। उसने और उसके बाप ने कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने अब भी लाला का पर्दा रखा था। एक गुना इत्मीनान उसके दिल में सरायत करने लगा। दूसरी तरफ निम्रा ज़िया ज़िया पुकारती रही और कोई जवाब ना पाकर थक कर कॉल काट दी गई। ज़िया ने फ़ोन सामने सोफे पर उछाला और ड्रेसिंग पर पड़ा चाय का कप उछालकर सारी चाय सामने मंजर पर अपने वजीब वजूद के अक्स पर उंडेल दी। शीशा धुंधला गया था, उसके नकूश बिगड़ने लगे। अपने पहले होटल की शानदार कामयाबी के बाद बहरहाल बहुत खुश था। शाहवेज के मसाइल की वजह से ये खुशी ज़रा धीमी पड़ी थी
اور نہ جانے کیوں وہ دل سے اس جانب توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ بولے لالا سے اس کی ملاقات 2-3 بار ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسے کہ لالا ہمیشہ خود کو چادر میں ڈھانپے رکھتی تھی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد واپسی پر وہ ایک بار اسے دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا، جب شاہباز سے صحن میں پریس کے سامنے پیش ہونے پر وہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ تب بیٹھک کی کھڑکی سے یوں ہی ایک نظر باہر ڈالنے پر اس کا زرد معصوم سا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن وہ چہرہ جیسے دماغ کے پردے سے چمٹ سا گیا تھا۔ جاگتے سوتے وہ شفاف سا عکس، ایک دوسرے سے پیوست گلابی ہونٹ اور شکوہ کرتی غلافی آنکھیں اسے بے انتہا ڈسٹرب کرتے تھیں۔ وہ خود کو اس پریشانی سے نہیں روک سکا تھا۔ کچھ تو تھا کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو صرف ہمدردی کا ہی نام دے سکا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس کے چہرے نے اس کے کام کو بھی متاثر کیا تھا۔ امن نے اس دوران اس کا خوب ساتھ دیا تھا۔ اس کے شاندار آئیڈیاز اور پیکیجز کو امن نے کچھ بڑے بزنس آئیکن سے ڈسکس کیا تو بہت جلد اچھے پارٹنرز مل گئے تھے۔ کچھ تو اس کے کام سے اس قدر متاثر تھے کہ اس کے آئیڈیاز کی بیس پر دوسرے ملکوں میں بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہی تو بہرحال کا خواب تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب تعمیر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اب بھی وہ امن کی ہدایت پر کہیں جانے کے لیے تیار ہونے لگا جب دیدے اس کے کمرے میں آئیں۔ باری وہ اس قدر کھویا کھویا سا تھا کہ ان کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ انہوں نے پکارا تو بہرحال بری طرح چونکا۔ دیدے! انہیں اپنے بے حد قریب کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ آپ کب آئیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ دیدے مسکرا دیں۔ کہاں کھوئے رہتے ہو؟ لگتا ہے بہت جلدی میری بہو آنے والی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ بہرحال مسکرایا۔ تمہاری کھوئی سی آنکھیں، یہ رف سا حلیہ۔ انہوں نے اس کی بڑی شیو کی طرف اشارہ کیا۔ اور سب سے بڑھ کر چہرے پر چھائی وحشت، مجھے تو یہ سب کسی خوبصورت حادثے کا پتہ دیتی ہے۔ کہتے وقت ان کی آنکھوں میں اس قدر روشنی تھی کہ بہرحال حیران رہ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کڑا ماں کی مسکراتی آنکھوں کی خوشی دیکھتا رہا، پھر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، خوبصورت نہیں دیدے، کافی بھیانک حادثہ ہوا ہے۔ خدایا خیر! وہ دہل گئیں۔ ساری خوشی ایک لمحے میں دھیمی پڑی۔ ایک دوست ہے نا میرا، کافی پرانا، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے دیدے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، اور سچ بتاؤں تو چاہ کر بھی خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں سکتا۔ وہ واقعی مضطرب تھا۔ شاہباز تو ٹھیک ہے؟ ان کو فوراً شاہباز کا خیال آیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ووٹ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اسے جھوٹ بولنا تھا اور ماں سے آنکھیں چرانی تھیں۔ دیدے کے سامنے بیٹھا رہتا تو اس کی چوری پکڑ لیتی۔ کسی اور دوست کے ساتھ ہوا ہے یہ حادثہ، آپ نہیں جانتی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، میں دعا کروں گی اس کے لیے، تم بس پریشان نہ ہو، اس کے ساتھ رہو، اسے حوصلہ دو۔ انہوں نے کسی قسم کی تفصیل جاننے کی کوشش کیے بنا اسے ہدایت کی۔ وہ مسکرا دیا۔ دیدے تھیں ہی ایسی، کبھی کسی بات کو خود سے نہیں کھولتی تھیں، کوئی جتنا بتا دے ٹھیک، وہ کبھی سوال کر کے بات نہیں کرتی تھیں۔ اچھا دیدے، میں چلوں؟ امن نے ایک پارٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے، دعا کرے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں۔ اس نے اجازت مانگی۔ ہاں جاؤ، اللہ پاک تمہاری مدد کرے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ سبین نے حسب عادت بات اماں کو بتائی اور ان کے سامنے شاہباز اور لالا کے رشتے کی بات بھی رکھی تھی۔ اماں تو سن ہو کر رہ گئیں۔ اماں، ڈاکٹر کہتی ہیں ہم لالا کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ مجھے لگتا ہے اماں، شاہباز لالا کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ اماں کئی لمحے خالی خالی نظروں سے زمین کو تکے گئیں، پھر سر اٹھا کر سبین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاہباز اور لالا تو ہمیشہ بہن بھائی کی طرح رہے ہیں، وہ اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر اماں، سبین کا چہرہ بجھنے لگا، پہلے میں زرینہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ اور زرینہ ضرور ہماری بات رکھ لیں گے۔ لیکن اماں، زرینہ بیوی تو ویسے بھی لالا کے خلاف رہتی ہیں، اب جب کہ یہ بچہ بھی، وہ کیسے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گی اماں؟ زرینہ نہیں مانے گی تو شاہباز سے بات کر لیں گے، لیکن پہلے ایک بار بات تو کرنے دو مجھے، اور پھر اتنی کٹھور نہیں ہو سکتی زرینہ، آخر اس کے اکلوتے بھائی کی نشانی ہے میری لالا۔ نانوں نے نم لہجے میں کہتے ہوئے انہیں تسلی دی، اور ضعیف آنکھوں کے گرد کی جھلسی گئی تھی۔ وہ لالا کے لیے رونا نہیں چاہتی تھی، انہیں ہی اب لالا کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اور اگلے ہی دن وہ شاہباز کے ساتھ زرینہ کے گھر پہنچ گئی۔ عجیب سی ویرانی پھیلی تھی وہاں، سوکھے پتوں اور گرد و غبار نے گھر پر ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ بیٹی کے حال پر دل کڑا تھا۔ پھر حمزہ اور لالا کی خوشیوں کی بہار یاد آتے ہی انہوں نے صاف بات کر دی تھی۔ زرینہ کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ تقریباً چلا اٹھی تھیں۔ عربی بول دی میں نے یا فارسی جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اماں چڑھ کر بولی۔ کاش عربی فارسی ہی بولتی ہوتی اماں، مجھے سمجھ تو نہ آتی۔ آپ کی بہو پوتی کا گن چھپانے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا۔ تمیز سے بات کر زرینہ، وہ تیری بھی کچھ لگتی ہے۔
अम्मा ने उन्हें डांटा। इर्तिजा भाई के मरते ही उन दोनों से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया था अम्मा, और अब जो गंद लाला ने किया है उसके बाद हमजा और लाला। नहीं, कभी नहीं। उनका लहजा अटल था। अम्मा ने तासुब से उन्हें देखा। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचती। उनके गुस्से से भरे चेहरे को देखते ही उन्होंने अंदाज बदला। अम्मा का खिंचा खिंचा चेहरा कुछ नरम पड़ा। लेकिन क्या है ना अम्मा, मैं तो शिजा की माँ को ज़ुबान दे चुकी हूँ। अम्मा चौंकी। बल्कि हम तो बहुत जल्द कोई फंक्शन रखने वाले थे, अगर दरमियान में ये लाला का किस्सा ना उठता। उनकी आवाज़ में तंज था। और इकरा का किस्सा भी। अम्मा ने भी वैसे ही लहजे में तीर चलाया था। जरीना तब सी गई। कैसी जालिम है अम्मा, नवासी है वो आपकी। वो फौरन शिकायत करते हुए मुंह बना गई। अम्मा उठते हुए चादर लेने लगी। लाला भी तो भतीजी है तुम्हारी, सख्त लहजे में कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गई। अब कहाँ जा रही हैं, हमजा आता ही होगा, छोड़ देगा आपको। वो उनके पीछे थी। रक्शे से चली जाऊंगी। हमजा को शिजा की माँ के कामों पर लगा देना, मुझे नहीं ज़रूरत। नाराज लहजे में कहती वो दरवाजे से बाहर निकल गई। जरीना रोकती रह गई। मजाल है जो सबीन या उसके पापे कुटनी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ सुन लें। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। आगे डायरी खाली थी। वो हैरान हुई थी। सोराब अली खान, उसके बाबा इस कदर नफरत अपने अंदर पालते रहे थे, और डायरी में लिखे और नाम कहाँ थे। उसे याद था कुछ कुछ। जब वो छोटी थी तब उनके साथ एक काका भी होते थे, बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूत जिस्म वाले, और बहुत ही प्यारी फितरत वाले, एक मुकम्मल इंसान। और जब भी घर आते सबसे पहले उसे ही गोद में लेते। एक दुल्हन भी उनके दिमाग के पर्दे पर अक्सर अक्स देती थी, और वो देखती कि वो दुल्हन अपने हाथों पर अपना उरूसी दुपट्टा, अपनी चूड़ियाँ, अपना जेवर सब कुछ उतार कर दूर दूर फेंक रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। लेकिन वो कौन थी? ये नहीं था उसे याद। अल्लाह लोग तो थी ही साथ। अलबत्ता सबीन बुआ भी उसे याद थी। वो अचानक ही घर से चली गई थी, और उसने बाबा को चिल्लाते सुना था कि कोई भी इस घर में उनका नाम दोबारा नहीं लेगा, और ऐसा ही हुआ था। इस घर में उसने कभी किसी को सबीन बुआ का नाम लेते नहीं देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही जरियाब काका ने आंखें बंद कर ली थी। सबने कहा बहन ने भाई को निगल लिया। वो कितना अरसा गांव वालों को ये दुआ करते ही सुनती रही, अल्लाह किसी को बेटी ना दे। इतना बड़ा खानदान था बाबा की डायरी के मुताबिक, तो वो सब कहाँ थे? कोई ना कोई तो उनके साथ होता। काका की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी बीवी बच्चे और बाकी सब। वो पहली बार पुराने रिश्तों को सोच रही थी। वक्त ने जो गर्द डाली थी वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगी थी। वो सोच रही थी इतनी बड़ी हवेली के मकीन सिर्फ उसके बाबा और वो ही क्यों थे? आफ्ताब अली खान दादा के सब बच्चे कहाँ थे? कोई तो उनके साथ होता। जरियाब काका की फैमिली, वो रोती चिल्लाती उजड़ी दुल्हन, कोई भी कोई तो होता। अफसरदा सी सोचों से निढाल वो डायरी वापस रखने उसके कमरे में आई। चौबदार देव महलाई दरवाज़ा खुलते ही वही चिंगाड़ गूंज उठी थी। इसी तरह उसका दिल जोर से धड़क उठा था। बाबा भी इलेक्शन के सिलसिले में कुछ दिन हवेली नहीं आने वाले थे, लेकिन वो डायरी चूंकि नामुकम्मल थी तो वो वक्त पर उसे वापस करने आई थी। उसने दराज बंद की और फिर पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र अलमारी से ज़रा ऊपर बने रोशनदान पर पड़ी। ये काफ़ी बड़ा रोशनदान था, जिससे आती ताज़ा हवा उसे यहाँ तक महसूस हो रही थी। बाजी ने ये क्या कमरा बनवाया है अपने मुताले के शौक के लिए? वो सराहे बिना ना रह सकी। उसने एक तायराना जायज़ा लिया और वापसी के लिए मुड़ी। दियोकामत दरवाजे को बंद करने के लिए अपनी तरफ खींचते हुए उसने पूरी ताकत लगाई थी, और करीब था कि वो दोनों दराजों को यकजा कर लेती कि उसके हाथ एकदम रुके थे। वो एक मानूस सी आवाज़ थी जिसकी सिर्फ सरसराहट उसने सुनी थी, लेकिन इस सरसराहट की धुन उसके दिल के इस कदर करीब रही थी कभी कि वो इस लम्हे में उसे पहचान गई थी। उसने दरवाजे वहीं छोड़ दिए थे और भागकर कमरे में आई थी। वो दिलो जान से मुतवज्जा थी वही सरसराहट एक मर्तबा फिर से सुनने के लिए, भले ये उसका वहम ही हो। लेकिन बस एक बार फिर वो यूं ही कई लम्हे सन्नाटे में सिरक गए। मायूस होकर वो वापस पलटी, और फिर उसने कदम अभी बढ़ाए थे कि सरसराहट एक बार फिर सुनाई देने लगी। सरगोशी का रूप धार गई। जदों हद मुक्ति है, सरगोशी रोशनदान की तरफ से आ रही थी। वो और करीब आ गई। आवाज़ कुछ वाज़िया थी। सब मुख जानदा है। उसने तेजी से करीब रखा स्टूल उठाकर अलमारी के करीब रखा और ऊपर चढ़ने लगी। कोई जोर जोर से ताली बजा रहा था। वो ऊपर आ गई। खुले रोशनदान से सामने का मंजर वाज़िया था, और दर्द भरी मिट्टी से बनी इमारत जो तकरीबन गिर चुकी थी के अंदर से आती आवाज़, तेरी हद मुक गई, तेरी हद मुक गई। वो जो कोई भी था नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस गुल को उसे पहचानने के लिए उसे देखने की ज़रूरत न थी। उसने हैरत से सरगोशी की थी। अल्लाह लोग। उन्हें बिलाखिर सबीन की बात माननी ही पड़ी थी, और उन दोनों ने मिलकर जावेद से बात करने का सोचा था।
رات کو لالا کے سوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سبین نے اماں کے اشارے پر خود ہی بات شروع کی تھی۔ لالا کے بارے میں نئے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ہم سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے شاویز۔ سبین نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور شاویز نے انہیں الجھی سوالیہ نظروں سے۔ میں کیسے امی؟ لالا سے شادی کر لو شاویز، اسے اپنا لو، اس بچے کو اپنا نام دے دو۔ نانو نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ چھل کھڑا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ صدمے سے اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ سبین نے اماں کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں انہیں تسلی دی اور واپس شاویز کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں شاویز کہ تم اور لالا ہمیشہ بہن بھائی کی طرح رہے ہو، لیکن اس رشتے کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں بیٹا۔ شادی ہوتے ہی ترجیحات خود بخود بدل جاتی ہیں۔ نانو اسے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی اور وہ حیرت سے پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں نانو، اگر آپ مجھے پہلے کبھی اس رشتے کے لیے کہتے تو شاید میں ہاں کر بھی دیتا، کیونکہ اتنی شریعت میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب… وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سبین کا دل ڈوب سا گیا۔ کسی کے منہ کی تھوک کون چاٹتا ہے بھلا؟ پھر اتنی بڑی قربانی میں ہی کیوں دوں؟ حمزہ سے کہیں، وہ تو ویسے بھی پسند کرتا ہے لالا کو۔ نانو کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ کوئی تو پناہ گاہ بن جاؤ میری لالا کی۔ اور تمہیں تو خود سبین نے کس قدر پیار سے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس کے احسان ہی یاد کر لو۔ نانو منت پر اتر آئیں۔ سبین کا سر جھک گیا۔ احسان؟ خدا کا نام لے نانو، احسان کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی اور کا گند میں اپنے دامن پر لگا لوں۔ اور پھر لالا، یہ سب اس کی اپنی غلطی ہے، میں کیوں اس کے گناہ کی بھیٹ چڑھا دوں اپنی ساری زندگی؟ سبین کے سینے میں درد سا جاگا تھا۔ دروازے کی اور سے لگی لالا کا دل بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اور میری بات مانے تو کسی رشتے والی خالہ سے کہیں، کسی بال بچے والے، دوسری تیسری شادی والے ہی صحیح، مناسب جگہ اس کی شادی طے کر دیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنے بابا کے پاس رہوں گا، ان کا سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ تو اب ضد اور انا کا کیا فائدہ؟ آپ اور امی بھی میرے ساتھ رہیں گی، لیکن لالا کے لیے معذرت، میری بات مان لیتی تو تب میں اس کے لیے کچھ کرتا بھی، لیکن اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ لالا کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ لالا اپنا مرا مرا وجود گھسیٹتے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ امی اور نانو کے تاریک چہرے دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اللہ تمہیں ذلیل و برباد کر دے ضیا، اس نے روتے ہوئے بددعا دی تھی۔ بہت دور کسی کے دل میں بددعا جیسے ہی در جاگا تھا، لیکن لالا بے خبر تھی۔ اوزگل تیزی سے وہ کمرہ لاک کرتی باہر آئی تھی اور حویلی کے پیچھے جانے والی ماربل سے بنی کالی پگڈنڈی پر تقریباً بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے لان میں آ گئی۔ روشنیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ رات میں بھی دن کا سماں معلوم ہوتا۔ وہ تیزی سے دوڑتی لان سے نکل آئی۔ یہ حصہ خاصا پرانا اور اجڑا تھا۔ یہ حویلی سے باہر کچھ غیر آباد زمین کا ٹکڑا تھا، جہاں حالیہ ہونے والی تیز بارشوں کے بعد اب ہری بھری گھاس سر اٹھانے لگی تھی۔ حویلی کا کچھ آخری حصہ اسی زمین میں آتا تھا، جس میں وہ خوبصورت کمرہ بھی تھا جو باجی نے اپنے مطالعے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس حصے میں آتے ہی اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہاں صرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کہیں میں نے اللہ لوگ کی روح تو نہیں سنی نا؟ ڈر سے اسے اس کے وجود میں سنسنی دوڑنے لگی۔ پھر بھی وہ پیچھے کی طرف نہیں مڑی تھی، ذرا اور آگے چلی گئی اور تبھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ ہنسنے کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ یہ ہنسی بلا شبہ اللہ لوگ کی ہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ تجسس سے اور آگے بڑھی تھی اور کچھ دور جا کر ہی ایک عجیب سے احساس میں گر گئی تھی۔ چونکہ یہ حویلی سے باہر کا حصہ تھا تو اس طرف روشنی کا بھی کچھ خاص انتظام نہ تھا۔ چاند کی چاندنی نے البتہ اندھیرے کا دم گھوٹ رکھا تھا، لیکن جس چیز نے اسے ساکت کیا تھا وہ تھی زمین کے دردوں سے چھن چھن کر باہر آنے والی روشنی کی کرنیں۔ کرنیں زرد بلب کی تھیں اور تھی بھی بہت کمزور۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے آگے کی طرف آئی اور نیچے بیٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی تھی۔ یہ مضبوط لوہے کے روشن دان تھے۔ اس نے قریب ہو کر دیکھا۔ وہ کسی بوسیدہ کمرے کی چھت تھی۔ اس نے ادھر ادھر اندر دیکھنے کے لیے جگہ ٹٹولی، لیکن سبھی روشن دان چھت ہی دکھا سکے تھے۔ چھت سے نیچے کا منظر اوجھل تھا اور کچھ دیر وہ بیٹھتی سوچتی رہی، پھر گھاس پھوس ہٹاتی آگے بڑھی۔ کچھ دور جا کر ایک دروازہ دکھائی دیا جو زمین سے ذرا نیچے ہی تھا اور غور سے دیکھنے پر ہی دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا تھا۔ وہ یہاں سے مایوس ہو کر اور آگے بڑھی۔ کافی دور ان روشنیوں کے تعاقب میں آتی اچانک اسے زنجیر کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت واضح تھی، مطلب یہاں کوئی کھلی جگہ تھی۔ وہ فوراً آواز کے پیچھے اس طرف آئی اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کی محنت بیکار نہیں تھی، اسے اندر جانے کا راستہ مل گیا۔ یہ ایک روشن دان ہی تھا جس کے لوہے کا دروازہ شاید موسموں کی تاب نہ لا کر کب کا نیچے گر گیا تھا۔ جگہ اس قدر تھی کہ وہ آسانی سے نہ صرف نیچے بلکہ واپس اوپر بھی آ سکتی تھی۔ پہلے جا کر کسی اور کو بلا لاؤں یا اکیلی ہی چلی جاؤں، وہ سوچنے لگی۔ تیری حد مک گئی، حد پوری ہو گئی۔ نیند میں ڈوبی آواز پر وہ چونکی۔
کچھ تو ہے یہاں، اگر کسی کو بتا دیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ فیصلہ کرتے ہی وہ روشن دان سے اندر جانے لگی۔ دونوں طرف پھنسی لوہے کی کڑیوں پر لگنے سے اس کے پہلو چھلتے گئے تھے۔ وہ ہلکا سا کڑاہی اور نیچے پھسل گئی۔ سامنے کا منظر ہولناک تھا، اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ دونوں طرف لمبی قطار میں چھوٹے تنگ کمرے، ان کے سامنے لگی موٹی لوہے کی مضبوط گرلیں اور اندر قید ننگ دھڑنگ مریل سے انسان جن کی ہڈیوں کے پنجرے تک نظر آ رہے تھے۔ وہ خوف سے پیچھے کو ہوئی جب کسی نے اچانک زور سے اس کا پاؤں پکڑا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نیچے دیکھا اور کمزور سی تنی سبز رگوں سے بھری ضعیف سے ہاتھ کو اپنے پاؤں پکڑے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تہخانے کی دیواروں سے ہی ٹکرا کر تم توڑ گئی تھی۔ اس کی چیخ سے سارا تہخانہ زنجیروں کی چھنکار سے گونج اٹھا۔ وہ نہ جانے کن لوگوں کے آرام میں مغل ہوئی تھی۔ وہ شاید نیند میں کسمسائے تھے کیونکہ فوراً ہی دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی تھی، موت کے جیسی خاموشی۔ خوف سے آنکھیں بند کیے وہ دوبارہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز جیسے گلے میں ہی کہیں پھنس گئی تھی، نہ ہی وہ اپنے وجود کو حرکت دے پا رہی تھی۔ وہ خوف سے جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ تو یہاں کیوں آئی ہے تو؟ اور جیسے جن سے شیشہ سا ٹوٹا تھا، سارا خوف ایک لمحے میں زائل ہوا تھا۔ اس آواز میں جو اپنائیت تھی وہ کبھی اس کی زندگی کی اساس رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت نگاہیں نیچے کی تھیں۔ لمبے اجڑے بکھرے بالوں میں وہ چہرہ اب بھی گم تھا، لیکن اب وہ اس مکمل طور پر پہچان چکی تھی۔ وہ بے شک اللہ لوگ تھی، اس کی اللہ لوگ، اس کی ماں جیسی اللہ لوگ۔ اللہ لوگ اسے پہچانتے ہی وہ تیزی سے زمین پر اس کے سامنے بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ لوگ نے اب کی بار دھیرے سے چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اس کے رجوگوں کا پتہ دے رہی تھیں اور ہونٹ سوکھ کر پھٹ گئے تھے۔ اس عمر میں ان کا یہ حال دیکھ کر اوزگل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ لوگ، اس نے سلاخوں کے اندر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے ان کی ضعیف چہرے کو چھوا، جیسے اتنی ہی نرمی سے اللہ لوگ نے واپس کر دیا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کسی نے تجھے یہاں کی راہ دکھائی ہے؟ جا، چلی جا، ورنہ تجھے ساری عمر کے لیے اس جگہ پر لے آئے گا وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کون قید کر لے گا اور کیوں اللہ لوگ؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے بابا کے ہوتے ہوئے یہ جرأت کون کر سکتا تھا؟ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا وہ جا کر یہ سب بابا کو بتا دے گی۔ ہاں، جا کر بتا دے اپنے باپ کو۔ تو نے اللہ لوگ کو زندہ دیکھا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنا جانتی تھی، یہ اسے بھی معلوم تھا۔ ہاں اللہ لوگ، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ وہ فوراً سر ہلا گئی۔ اور اس سے یہ ضرور پوچھنا کہ اللہ لوگ تو زندہ ہے، پھر اس کے سامنے مرا کون؟ کس کو دفنایا ہے وہ؟ اس کو دفنا دیا ہے اس نے۔ وہ جو باپ تک بات پہنچانے کے لیے خیال سے پرجوش سی ہوئی تھی، چونکی۔ باجی؟ ہاں تیرا باپ، اللہ لوگ کے سامنے۔ اللہ لوگ کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلال میں آ چکی تھیں۔ دور کہیں سے مرغے نے بانگ دی تھی۔ اللہ لوگ نے سر گرا دیا۔ اس کے چہرے پر بال بکھر گئے تھے۔ پلیز اللہ لوگ، مجھے پوری بات بتاؤ، ہمارے شہر جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ باجی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اور کیا وہ واقعی باخبر ہیں کہ تم یہاں ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گئی تھی، کیونکہ اوزگل جانتی تھی اللہ لوگ جب بھی جلال میں آتی تو وہ کسی سے بات نہ کرتی۔ حد مل گئی تیری، اس کی آواز بلند تھی۔ تے جدوں حد مک جاندی ہے، ککھ نہیں رہندا ہے، سب کچھ اوکھا پیندا ہے۔ وہ بار بار الفاظ دہرانے لگی تھی۔ بے بس ہو کر اوزگل اٹھنے لگی تھی جب اچانک اس نے اوزگل کا ہاتھ تھام لیا۔ ہو سکے تو کل رات یہاں آ جانا۔ بہت کچھ تیرا میرے پاس ہے، تجھے لوٹانا ہے، لیکن ایسے ہی آنا، چور راستے سے، ورنہ تو بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ کچھ نہیں، وہ پشتوں میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور ایک نظر دوسرے قدرے تاریک زندانوں پر ڈال کر اس روشن دان کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ اندر آئی تھی۔ باہر سے آتی فجر کی اذان بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہ کر سکی تھی۔ زندگی ان کے لیے کچھ آسان تو نہیں رہی تھی، لیکن اس قدر مشکل بھی کبھی نہ تھی کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ پھر اس بار بات ان کی لالا کی تھی، ان پر بیتی تو شاید ہمیشہ کے لیے لفظ یہ سہ جاتی، لیکن اب کی بار دل نہ جانے کیوں پھٹا جا رہا تھا شاویز کا یوں اچانک بدلا ہوا رویہ۔ لیکن وہ انہیں جس قدر عزیز تھا وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی، اور لالا کو اب سمجھ آ رہی تھی ناانصافی سہنا تو جیسے ان کی عادت تھی، اور اسی وجہ سے شاید وہ اسی قدر آرام سے لالا اور زینہ کی باتیں بھی سن لیتی تھیں۔ شاویز کے معاملے میں بھی ان کا یہی رد عمل تھا، وہ الٹا اسے ہی صبر کا کہتی، شاویز کے سامنے نہ آتی۔ بات برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اس جگہ سے اٹھ کر چلی جاتی، لیکن کبھی شاویز کو روک نہ پاتی۔ لالا کا وجود مزید بکھرنے لگا تھا۔ گھر سے مایوس ہو کر امی دادو اب جلد سے جلد باہر کا کوئی رشتہ تلاش کرنے لگی تھیں۔ خالہ زہرا بھی نہ جانے کہاں کہاں سے رنبے عمر رسیدہ کوارے اور دوسری تیسری شادی والے نکال کر لانا شروع ہو گئی تھیں۔ زندگی کا کیا ہے لالا، ہر صورت گزر ہی جاتی ہے،
بس عزت کے بغیر نہیں گزرتی۔ سبین اس کے آگے اس کے باپ کی عمر کے مردوں کی تصویریں رکھتی، اسے سمجھائی جاتی خالہ اور لالا خالی خالی نظروں سے ان کے چہرے کو تکے جاتی۔ سبین دل ہی دل میں اس کی چپ پر خون کے آنسو بہائے جا رہی تھی، لیکن اس کے سامنے خود بخود ضبط کرتی اور اسے مضبوط بننے کا کہتی، حالانکہ ان کی چپ ان کا سینہ چاک کیے جاتی تھی۔ ایسی چپ تو اسے اجڑ کر بھی نہ لگی تھی جتنا گھر والوں کا رویہ اسے بخش رہا تھا۔ دادو بھی اس سے دور رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی ضبط کھو دیتی تھی اور یوں پھوٹ پھوٹ کر روتی کہ لالا مزید بکھر جاتی۔ تم یہ تصویریں دیکھ لو، انہوں نے تو بنا دیکھے ہی ہاں کر لینی ہے، پری جیسی لڑکی کے لیے بھلا کون نہ کرے گا۔ وہ تصویریں اس کے سامنے ڈالتے ہوئے اسے ہدایت کرتے ہوئے پیار سے کہتی تو لالا کا دل کرتا وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئے اور کہے کہ بے شک اسے قتل کر دیں لیکن اس طرح ذلیل نہ کریں، لیکن وہ لفظ یہ رہتی، خالی نگاہوں سے ان تصویروں کو دیکھتی جاتی اور پھر عکس دھندلاتے اور سبین کے کمرے سے جاتے ہی وہ سسک اٹھتی، کون ہوگا جو یہ بوجھ اٹھائے گا؟ گناہ کا یہ بوجھ میں نہیں اٹھا پا رہی، کوئی اور کیسے اسے سہارا دے گا، قبول کرے گا؟ وہ بھی جیسے شکست کھا گئی تھی، اب تو یہی خواہش بچی تھی، کوئی بھی ہو بس اس کی ماں اور دادوں کی پریشانی ختم کر دے، اسے پناہ دے دے۔ اس کا اپنا آپ تو جیسے مر چکا تھا، نہ اسے کسی اپنے کی خواہش تھی، نہ ہی اب کسی بہترین ساتھی کی چاہ، بس کوئی ہو جو اس گناہ کی پوٹلی کو اس سے دور کر دے۔ اور اس دن روتے روتے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ اچانک ہی چیخنے چلانے لگی تھی۔ دادو اور سبین دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں، وہ بری طرح سے اپنے پیٹ پر مکے مارے جا رہی تھی۔ لالا، وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف بھاگیں۔ لالا میرے بچے، دادو نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سنبھالو خود کو لالا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبین نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی کا دکھ ان کی روح تک کو گھائل کیے جا رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھیں، کسی بھی طرح ان کی اجڑی ہستی کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ امی مجھے مار دیں پلیز، مجھے مار دیں، لالا چلاتے ہوئے بولی۔ مجھے اس گن کو نہیں پالنا امی، پلیز اس سے میرا پیچھا چھڑوا دیں پلیز، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں سے بولی تھی اور سبین اس کے ہاتھ تھامتی انہی ہاتھوں پر سر ٹیکتے خود بھی رو دی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ زندگی کے اس موڑ پر تھی جہاں صرف قدرت کی چلتی ہے، انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے بس تھیں، اپنی جان سے پیاری بیٹی کے لیے بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہوں نے اب سب کچھ رب پر چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور بے شک اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ باری ادھر دیکھو، یہ ڈریس کیسی ہے؟ وہ 3 دن کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، امن کی کوششوں کی وجہ سے کئی بڑے ہوٹلز کے اونر سے بات کرنے میں کامیاب ہوا تھا وہ، بلکہ اسے اچھے انویسٹرز بھی مل گئے تھے۔ یہاں آ کر وہ مسلسل آفس کے کاموں میں بزی رہی تھی، اور آج فری ہوتے ہی امن ضد کر کے مارکیٹ آئی تھی۔ کتنے کنجوس ہو تم باری، اتنی اچھی اسٹارٹنگ کے بعد بھی ابھی تک کوئی گفٹ نہیں دیا مجھے، جبکہ میرے خیال میں تمہاری اکلوتی بیسٹ فرینڈ ہوں میں۔ خوشگوار میٹنگ کے اختتام پر بلڈنگ سے باہر آتے ہی امن نے اس سے گلہ کیا تھا، اور اس نے فوراً اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے سینٹورس میں کتنی ہی شاپ چھان لینے کے بعد وہ کچھ بھی پسند نہیں کر پائی تھی۔ بہرحال جلد ہی بیزار ہو گیا تھا، اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتے ہی اس نے کچھ سوٹ پسند کر کے اسے دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہرحال بس سر ہلا گیا تھا، جیسے اسے اس سب سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ امن نے اس بار بددلی سے وہی 2 ڈریسز پک کروائی تھیں اور مزید شاپ کا ارادہ ملتوی کرتے باہر کی طرف بڑھی۔ بس ان 2 ڈریسز کے لیے اتنی دیر ادھر ادھر گھومتی رہی تم؟ بہرحال کو حیرانگی ہوئی۔ نہیں، صرف تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، وہ بولی اور گلاس ڈور سے باہر نکل گئی۔ بہرحال ٹھہر سا گیا تھا، نہ جانے کیوں سایہ سا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ تیزی سے سر جھٹکتا باہر آ گیا۔ امن گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، وہ بھی اس طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگر اتنی سی بات تھی تو صاف بتا دیا ہوتا، کہیں بیٹھ کر وقت گزار لیتے، یہاں تو تھکن سے برا حال ہو گیا۔ اس کے لہجے سے دبی مسکراہٹ صاف ظاہر تھی۔ پلیز باری، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے، میری فیلنگز کا مذاق مت اڑایا کرو، یک طرفہ صحیح لیکن ایک حقیقت ہے، تمہارا ساتھ میرے لیے بہت اہم ہے، تم ساتھ ہوتے ہو نا تو کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی مجھے، شاپنگ تو بس بہانہ ہے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تھا، ورنہ تو ہوٹل جاتے ہی تم اپنے روم میں بند ہو جاتے ہو، 10 دفعہ کال کرو تب کہیں جا کر بات کرتے ہو، اور اگر کہیں گھومنے کا کہو تو صاف جواب، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ آج جیسے سارے پرانے کھاتے بے باک کرنے والی تھی۔ بات کے آخر میں اس نے بہرحال کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال کا کہکا بے ساختہ تھا۔ توبہ امن، تم تو بھری بیٹھی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ شکر ہے تمہیں بھی خبر ہوئی، وہ منہ بنا گئی۔ اچھا اب بتاؤ ڈنر کہاں کریں؟ آج کی شام صرف تمہارے نام، وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی امن کا موڈ درست نہ کر پائی۔ اس نے سیدھا ہوٹل جانے کی ضد برقرار رکھی تھی۔ ہار مانتے ہوئے بہرحال نے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ دی تھی۔
لال حویلی کے پرانے کنویں کی ٹوٹی لال اینٹوں والی منڈیر پر بیٹھے چاند کی روشنی میں وہ بس اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ حیا کے دیس کا شہزادہ نگاہیں کنویں کے اندر نظر آتی سیاہی پر جمائے یوں باادب بیٹھا تھا جیسے نگاہ اٹھائے گا تو اس محبت کی دیوی کے حسن کو ناپاک کر دے گا، اور اس کی یہی ادا تو تھی جس نے گلمینا کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ اس پر نظر ڈالتا بھی تو جیسے 100 بار نظر کا وضو کر کے اسے خود پر رشک آتا۔ خانزادی رات کے سناٹے میں جیسے کوئی مقدس سر جاگا ہو۔ مینے نے کنویں کی منڈیر پر لگا وہ واحد زرد پھول بھی جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے ہی وہ پھول تھام لیا تھا۔ میں نے سنا ہے خانزادی، حویلی کی بیٹیوں کو محبت راس نہیں آتی، ابھی ابھی وقت ہے، اور اس راہ سے آپ پلٹ جائیں۔ تم پلٹ سکتے ہو؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ ابراہیم نے اس بار اس کی طرف دیکھا اور پھر گلمینا کی نظروں سے نظر ملتے ہی وہ فوراً نظریں جھکا گیا تھا۔ میری حیثیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ادب کی راہ ہمیشہ میرے لیے محبت کی راہ سے مقدم رہی ہے۔ وہ بولتے ہوئے دور کہیں خلا میں دیکھنے لگا تھا۔ گلمینا کھلکھلا دی۔ توبہ، تم نہ بادشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوتے، قسم سے کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کسی شاہی غلام کی روح گھس گئی ہے تم میں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا خانزادی، حویلی کی عورتوں کو محبت راس نہیں آتی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ پھر میں خان بابا کے ساتھ ساتھ ضیاء کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کبھی اس بات کے لیے راضی نہ ہوں گے کہ ایک ملک کا رشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیں۔ اس کی بات میں سچائی تھی، گلبینہ بھی جانتی تھی، لیکن اسے باتوں کو جھٹلانا جانتی تھی۔ جو قدرت کو منظور ہوتا ہے نا، اسے کون روک سکتا ہے ابراہیم؟ لال حویلی کی عورتوں کو بھی محبت راس آتی ہے، یہ میں دنیا کو دکھاؤں گی، وہ ایک ادا سے کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رات ڈھل رہی ہے، میرے خیال میں آپ کو جانا چاہیے، اس نے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے مینے کو کہا تھا۔ حویلی کے باہر صرف ان مہمانوں کے استعمال میں رہتا تھا یہ حصہ جو شہر سے مہمان یہاں پر آتے تھے۔ ابراہیم اور ضیاء کے دوسرے دوست بھی اکثر یہاں قیام کرتے تھے، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ اس طرف عورتوں کا آنا جانا واقعی ناممکن تھا۔ لیکن اس پاگل لڑکی کے جنون کے آگے وہ بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان دو حصوں کو درمیان سے پار کر ہی لیتی تھی۔ اس کے اسی جنون سے کبھی کبھی اسے سخت خوف آتا تھا۔ وہ احسان فراموش ہرگز نہ تھا، لیکن لال حویلی کی اس پری میں کچھ ایسا تھا جو اسے مجبور بھی کر دیتا تھا کہ وہ اس کی محبت کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ خود پر اختیار تو کب کا وہ کھو چکا تھا، بس اب اس پری کی عزت کا پاس تھا۔ محبت پر اختیار نہیں ہوتا، لیکن نفس پر اختیار مضبوط مرد کی شان ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نفس کے کسی ایسے ہی کمزور لمحے کی زد میں آ کے وہ اس مقدس رشتے کو داغدار کر دے۔ جائیں خانزادی، اور خدارا کل اس طرف مت آئیے گا۔ وہ چند قدم دور جا ٹھہرا۔ مینے نے خفا سی نظر اس کی چوڑی پشت پر گاڑ دی، پھر دھیرے دھیرے چلتی کنویں کے قریب آ گئی۔ کنویں کے پانی میں چاند اور اس کا عکس آپس میں گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ میں تو کل رات بھی آؤں گی، مجھے بھلا کون روک سکتا ہے؟ وہ پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دل فریبی سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ابراہیم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ لیکن پھر آپ کو اکیلے اس خوفزدہ مقام پر وقت گزارنا ہوگا، کیونکہ کل رات میں یہاں نہیں آؤں گا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ابراہیم حیات کو جب جب گلمینا بلائے گی اسے آنا پڑے گا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ ابراہیم کے بڑھتے قدم رکے۔ اور اگر نہ آئے تو؟ مڑے بغیر ہی اس نے سوال کیا تھا۔ تو حویلی کی تاریخ ایک اور گواہی دے گی کہ لال حویلی کے پرانے کنویں کے سلیم زدہ پانی نے ایک اور خوبصورت خانزادی کو نگل لیا تھا۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سچائی تھی۔ ابراہیم کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، وہ مڑ نہیں سکا تھا۔ گلمینا نے قدم بڑھا دیے۔ اور تم جانتے ہو ابراہیم حیات، مینا موت سے کبھی نہیں ڈرتی۔ چلتے چلتے وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی تھی۔ ابراہیم ساکت کھڑا اسے حویلی کے دوسرے پار غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ میرا موبائل دیکھا ہے تم نے؟ وہ صبح سے موبائل ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی۔ آغا گھر آیا تو اقرا نے اس سے پوچھ لیا، کیوں، موبائل کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ واسکٹ اتار کر اسے پکڑاتے ہوئے بولا، کیا مطلب ضرورت پڑ گئی؟ اس نے آغا کے ہاتھ سے واسکٹ تھامتے ہوئے کہا، کالز کرنا ہوتی ہیں، امی نانو سب سے بات کرنا ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، لہجہ تیز تھا۔ تو میرے موبائل سے کر لیا کرو نا، خالہ کا نمبر ہے، سیو ہے اس میں، اور تمہارے اس کھڑوس بھائی کا نمبر بھی، نانو کا سیو کر لو، بات ختم۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا جیسے واقعی سارا کام نپٹا لیا ہو۔ یہ مطلب کیا ہے تیرا؟ کپڑے لیے وہ تیزی سے اس کی سائڈ پر آئی تھی۔ تمہارے سے تیرے پر آنے میں صاف ظاہر تھا اس کا موڈ بگڑ چکا ہے۔ آغا نے غصیلی نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی اور پھر اچانک ہی آگے بڑھ کر اس کے گال دبوچ لیے تھے۔ مطلب یہ کہ تیرا موبائل میں نے بیچ دیا اور سم ضائع کر دی۔ اب تجھے جس سے بھی بات کرنی ہو میرے موبائل پر کر لینا۔
اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اقرا کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر آغا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے اور اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے لینے لگا۔ ویسے بھی ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، یہی 17-18 کی ہوگی مشکل سے، اور میں نہیں چاہتا میری طرح تو کسی اور سے بھی عشق مشقہ کر لے۔ عورت کی عقل تو ہوتی ہی گھٹنوں میں ہے، چل جا کھانا نکال میرے لیے۔ اسے سائڈ پر دھکا دیتا وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور بس اس کے آخری جملے کو وہ سوچتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ عورت کی عقل تو گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس کی غلطی تھی یا اماں کی لالا کے بارے میں کئی باتیں سامنے آ رہی تھیں، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ کل رات اس نے جو کچھ بھی تہہ خانے میں دیکھا تھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بات معمولی نہیں، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں پر مارنے والے پرندے تک کو خبر ہوتی ہے۔ باجی کو تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ اللہ لوگ زندہ ہوں اور باجی کو خبر نہ ہو؟ ان کے سامنے وہ اللہ لوگ کے لیے کس قدر اداس تھے، رو رہے تھے، تو کیا یہ سب باجی کے حکم پر؟ نہیں نہیں، وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ باجی تو اتنی پیاری فطرت کے مالک ہیں، وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس نہج پر سوچنا بھی وہ نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ بار بار باجی کے خلاف ہی ہوا جا رہا تھا۔ کیا میں کسی اور سے یہ سب ڈسکس کر لوں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ضیا یا مینے سے؟ ان کے علاوہ اعتماد کے قابل اور کوئی تھا بھی نہیں۔ نہیں نہیں، اس نے فوراً اپنی نفی کی تھی۔ اللہ لوگ نے کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، چور راستے سے آنا۔ اس نے خود کو باور کروایا۔ مجھے فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے ایک بار پھر میں اللہ لوگ کو کھو دوں، اور اس بار شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ دن نکل آیا تھا، اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ ساری رات جاگتے رہنے سے اب سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ رات کا پلان مرتب کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ شادی کا گھر تھا، ڈھول کی تھاپ اور پٹاخوں کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل کانوں پر ہاتھ رکھے جیسے اس شور سے بچنا چاہ رہا تھا۔ سر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، تبھی شور اٹھا تھا۔ دلہن، ہائے دلہن، کی ہوا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ بھی ماجرا دیکھنے کو ذرا سا آگے کو ہوا تو حیرت کا اسے شدید جھٹکا لگا۔ دلہن کے خوبصورت روپ میں وہ بلا شبہ لالا تھی۔ اس کے لبوں اور ناک سے خون کی لکیر سی بہہ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر سے زرتاش دوپٹہ کسی نے زور سے کھینچا تھا اور اس کے بال بکھر گئے تھے۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اچانک اٹھ کر بھاگی تھی اور نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گرنے لگی تھی جب پاریال کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ لالا، وہ بے اختیار پکارا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اپنے بیڈ پر۔ لالا، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ دل نے بے اختیار ہی ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس پری پیکر کو سوچتا سیدھا لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ سیدھا دیدے کے پاس چلا آیا۔ آج تو بڑا بختاور دن ہے، باری خود جاگا ہے نماز کے لیے۔ اسے رات کو دیر سے سونے کی عادت تھی، تبھی ہمیشہ فجر کے لیے دیدے ہی اسے جگاتی تھیں۔ آج اسے جاگا دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی تھیں، کہیں میری ہونے والی بہو نے تو نہیں جگا دیا؟ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ پریال کی نگاہوں میں دلہن بنی لالا کا سراپا لہرا گیا۔ بہو؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں نا، امن نے کال شال کر کے تو نہیں جگایا؟ اب کی بار پر نہ جانے کیوں پریال کا منہ بن گیا۔ نہیں دیدے، خود جاگا ہوں، اور وہ آپ کی ہونے والی بہو نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ دیدے کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کتنی پاگل ہے وہ تمہارے پیچھے، تمہیں تو ویسے بھی کوئی اور پسند نہیں، اسے ہی تسلیم کر لو، مجھے بھی چین ملے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ پریال بھی ان کے پیچھے تھا۔ ایک بات بتائیں دیدے، انہوں نے چائے کے لیے پانی رکھا تو وہ سلپ سے ٹیک لگا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، اگر کسی کا دکھ آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سادہ سی بات ہے، اس کا دکھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، اور اگر دکھ بہت بڑا ہو، وہ مطمئن نہ ہوا، تب تو اور بھی جلدی کرنی چاہیے۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکرائیں۔ کیونکہ بانٹ لینے سے بڑا دکھ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر خلوص شرط اول ہے۔ ان کے لہجے میں بھی ان کی شخصیت کے رنگ بولتے تھے۔ اسے ماں پر فخر ہوا۔ اچھا، اب جلدی سے اس کا نام بتا دو جس کے رنگ تمہاری آنکھوں میں لو دینے لگے ہیں۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑ چکی تھیں۔ وہ سر کھجا کیا، ایسی کوئی اتنی نہیں دیدے، بس کسی کی پریشانی نہیں سہی جا رہی۔ تب تو بالکل صاف ہے، جا کے اس کا دکھ بانٹ دو، دونوں کے لیے سہنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حل بتایا۔ وہ اب آملیٹ بنا رہی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے دیدے، وہ پاؤں سے زمین پر نہ جانے کیا تراشے جا رہا تھا۔ دکھ بہت بڑا ہے اور میرا ضرف بہت چھوٹا۔ کاش لالا کے لیے یہ فیلنگز پہلے جاگی ہوتی۔ آخری بات اس نے خود سے کی تھی۔ اچھا، انہوں نے آملیٹ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے حیرت سے کہا، میرے خیال میں تو اب بالکل تیار ہو تم۔ اب دیکھنا ہے کہ تم خود کو کب سمجھتے ہو۔
مسکرا کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے وہ اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ ساکت سا کھڑا انہیں دیکھے گیا۔